السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ مؤذن کو جب ہم اور آپ سنتے ہیں اذان دیتے ہوئے جواب دیتے ہیں، وہاں جواب دینے کے بعد اگر ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا ہے وہ ذرا دیکھیے، اور پھر اس پر فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اسے دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے درود پڑھی اذان کے بعد، اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کی دعا کی، وسیلہ مانگا، ایسے شخص کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یہ 2 مسئلہ ہے، دونوں کا تذکرہ میں کروں گا۔ ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا، درود پڑھنا اذان کے بعد، اس پر 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی۔ عن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا، جب تم مؤذن کو سن لو تو کہو، جب اذان ختم ہو جائے تو کہو کیا، مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے، جب اذان سنو تو ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، کلمہ کلمہ۔ پھر صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، کیونکہ جو ایک بار میرے اوپر درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ بہا عشرًا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 778۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 392 میں کیا کہتے ہیں، وَأَكْمَلَ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بِهِ وَيَصِلُ إِلَيْهِ هِيَ الصَّلَاةُ الْإِبْرَاهِيمِيَّةُ، اور سب سے بہتر درود و سلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیجئے تو پہنچے گا آپ تک، کیا کون ہے، درود ابراہیمی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، سب ہم سب کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، کما علمہ امتہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسے سکھلایا ہے، این یصلوا علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو کوئی بھی درود اس سے اکمل ترین نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خود سکھلایا ہے۔ وَإِن تَزْحَلَكَ الْمُتَحَزْلِقُونَ، گرچہ پھسلنے والے پھسل جائیں۔ یہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم وسیلہ مانگیں گے تو اس کے بدلے میں ہم اور آپ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، ہمیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے اذان کے بعد، تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی بروز قیامت۔ اسے دیکھیں، عن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو سنو تو ویسے کو جیسے کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ بہا عشرًا، اس ایک کے بدلے میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر مانگو تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کیونکہ وسیلہ یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو زیبا ہے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوا وہ شخص، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، جس نے میرے لیے مانگا وسیلہ، حلت لہ الشفاعہ، بروز قیامت اس کے حق میں میری سفارش کی گنجائش ہو گئی، حلال ہو گئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 778۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء،
جس نے کہا جس وقت وہ اذان سنتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة، اس کے لیے سفارش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال ہو گئی بروز قیامت، یعنی اس کی گنجائش ہو گئی، اس کا وہ مستحق ہو گیا۔ امام بخاری نے روایت کی ہے 614 نمبر میں، باب الدعاء عند النداء۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس طرح کے اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تزحلق المتحزلقون، گرچہ پھسلنے والے پھسل جائیں، یہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم وسیلہ مانگیں گے تو اس کے بدلے میں ہم اور آپ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے اذان کے بعد تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی بروز قیامت۔ اسے دیکھیے، عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کیا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو سنو تو ویسے کو جیسے کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اس ایک کے بدلے میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر مانگو تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، کیونکہ وسیلہ یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو زیبا ہے، وارجو ان اکون انا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوا وہ شخص، فمن سأل لی الوسیلہ، جس نے میرے لیے مانگا وسیلہ، حلت لہ الشفاعہ، بروز قیامت اس کے حق میں میری سفارش کی گنجائش ہو گئی، حلال ہو گئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 778۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا جس وقت وہ اذان سنتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة، اس کے لیے سفارش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال ہو گئی بروز قیامت، یعنی اس کی گنجائش ہو گئی، اس کا وہ مستحق ہو گیا۔ امام بخاری نے روایت کی ہے 614 نمبر میں، باب الدعاء عند النداء۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس طرح کے اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔